السلام علیکم 9th کلاس. آپ کی پاکستان اسٹڈیز کا لیسن سٹارٹ ہو چکا ہے. ہم چیپٹر نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس پر ہیں. آج ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان کی اساس اور اجزائے ترکیبی. ہم اس کے پہلے 4 پوائنٹس ڈسکس کر چکے ہیں، جن میں دین اسلام اور عقیدہ توحید، اسلامی نظام حیات، اسلام میں حاکمیت اعلیٰ کا تصور، معاشرتی انصاف اور مساوات شامل ہیں. آج ہم اسلامی طرز جمہوریت کو ڈسکس کریں گے. اسلامی ریاست جمہوریت پہ قائم ہے، جمہوری اصولوں پر قائم ہے. اسلامی جمہوریت کا تصور مغربی جمہوریت سے بالکل مختلف ہے. اسلام میں عوام کی نمائندگی کا حق صرف باصلاحیت، سچے، نیک، ایماندار اور پرہیزگار نمائندوں کو دیا جاتا ہے. اسلام میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بھی مکمل ضمانت دی گئی ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ مسلمانوں کے سارے معاملات باہمی مشاورت سے طے پاتے ہیں، یعنی کہ اسلامی معاشرے میں مشاورت کو، مشورے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اہم موقع پر صحابہ کرام سے ان کی رائے معلوم کرتے تھے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس تشریف لاتے تھے، ان کے اوپر وحی لاتے تھے، ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر پہنچتے تھے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی اہم موقع ہوتا تھا، کسی جنگ پر جانا ہوتا تھا، وہاں پہ جو ہے وہ کون سی اسٹریٹجی جو ہے ہم نے اپلائی کرنی ہے، کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، کس طرح سے دشمنوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرنا ہے یا ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کتنے ہتھیار لے کر جانے ہیں، کن کن لوگوں کو لے کر جانا ہے، کس وقت جانا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد طے کرتے تھے. لہٰذا مشاورت کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. خلفائے راشدین کے دور میں ایک مجلس شورا قائم کی گئی تھی، جو تمام اہم معاملات پہ خلیفہ کو مشورے دیتی تھی. جس طرح سے آج کل کے دور میں پارلیمنٹ قائم کی جاتی ہے اور وہ پرائم منسٹر کو مشورہ دیتی ہے. تمام جو ملک میں آئین پاس ہو رہے ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ پاس کر رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اس زمانے میں مجلس شورا قائم کی گئی تھی، جو تمام معاملات میں خلیفہ کو مشورہ دیتی تھی. خلیفہ کے انتخاب کے وقت بھی لوگوں کے نمائندوں کی رائے لی جاتی تھی اور اہم منصب کے اہل صحابہ کو ہی خلافت کی ذمہ داری سونپی جاتی تھی. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی خلیفہ کا بیٹا آگے خلیفہ نہیں بنا. ہمیشہ سے لوگوں کی رائے کے بعد ہی خلافت کی ذمہ داری اس شخص کو ہی سونپی جاتی تھی جو کہ عوام کی امیدوں پر پورا اترتا تھا. انتخاب کے بعد مسلمانوں کے مختلف گروہ اور قبائل جو تھے ان کے نمائندے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے. کس چیز کی بیعت؟ مطلب ہم آپ سے وفادار رہیں گے. یہ سارا عمل ایک جمہوری طریقہ انتخاب کی بہترین مثال تھا. ہم آج کل کے دور میں جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ ہر ملک میں ایک جمہوری نظام ہونا چاہیے، تو یہ جمہوری نظام جو ہے، یہ جمہوریت، یہ ڈیموکریسی اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے دے دی تھی. یہ طریقہ انتخاب جو آج کل ہر ملک میں تقریباً اڈاپٹ کیا گیا ہے، اس طریقے سے الیکشنز ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسلام نے ہمیں بہت پہلے بتا دی تھیں کہ کس طریقے سے خلیفہ کو یا پرائم منسٹر کو منتخب ہونا چاہیے. برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ ان کا بھی اپنا ایک الگ وطن ہو، اور الگ وطن اور خود مختار وطن وہ کس لیے ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ تاکہ وہاں پر وہ اسلامی جمہوریت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، وہاں پر وہ اسلامی نظام قائم کر سکیں.
اسی جدوجہد کے نتیجے میں ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ اب پاکستان میں حکومتی اختیارات عوام کے منتخب نمائندے اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر استعمال کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 فروری 1948 کو بلوچستان شاہی دربار صوبی بلوچستان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔